ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اصول حدیث کورس کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم خبر کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے کہ خبر کو کس کس اعتبار سے کس کس پہلو سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ تو کل ہم نے سب سے پہلے تو ایک کوشچن ہم نے کھڑا کیا تھا، جب تک سوال پیدا نہ ہو تو اس وقت تک اگر آپ پڑھتے جائیں تو وہ پھر ذہن میں بیٹھتا ہے۔ سوال پیدا کر کے جب پڑھیں گے تو پھر وہ چیز ذہن میں اچھی طرح سے راسخ ہو جاتی ہے۔ سوال ہمارا یہ تھا، یعنی ایک بگ کوشچن یہ تھا، بڑا سوال، کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ تو دیکھیں جو علم ہے نا، علم کے ذرائع means of knowledge، علم جو ہے کیسے آپ کو حاصل ہوتا ہے، کیا مینز ہے، کیا میڈیمز ہے، کن ذرائع سے۔ تو وہ تین بڑے ذرائع، ایک ذریعہ جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز آپ کی، اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سائنس اسی بلا کا نام ہے نا، ٹھیک ہے، جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، سننے سے، لمس ایک قوت لامسہ ہوتی ہے ٹچ کرنے کی، دوسری چیز ہے عقل، کچھ علم ایسا ہے جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کلیات کا ہے، پرنسپلس کا، یونیورسلس کا ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی والدہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، یہ علم ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ عقل نہیں کہتے، بغیر والدہ کی کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا، بغیر والد کے تو آئے ہیں لیکن بغیر والدہ کے نہیں آ سکتا۔ تو اس کے ذریعے یا عقل کے ذریعے سے جو علم عام طور پہ رائج ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں، فلاسفی میں اس چیز کو آپ دیر باز لے کے آتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے ہم کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، عقل کی کیا لمیٹیشن ہے، عقل کی کیا حدود ہے۔ آواز کی بھی کچھ حدود ہے نا، 2 کلومیٹر کی آواز تو نہیں نہ سنائی دے گی، سامنے افق سے پار تو نہیں نظر آئے گا، آنکھ ہے ایک حد تک دیکھ پاتی ہے، اس سے آگے نظر نہیں آتا، کان ہے ایک حد تک سن سکتا ہے، اس سے اسی طرح سے ہماری جو قوت شامہ ہے، سننے کی قوت ایک حد تک، ٹھیک ہے، اسی طرح سے عقل کی بھی حدود ہے۔ جہاں سائنس کی حدود، حواس کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں عقل کی حدود شروع ہوتی ہے، اور جہاں عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے ایک تیسرا ذریعہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الہام۔ الہام کی آگے آپ کہہ رہے ہیں فردر 3 قسمیں، الہام کا بھی فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ کبھی خود یہ چیز آپ کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، پھر یہ سرٹن نہیں، پھر یہ یقینی نہیں، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، کبھی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ نفس کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی، کبھی آپ کا نفس آپ کو اچھی بات بھی بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ یہ خیر کو پہچان لیتا ہے، خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حواجث نفس، حواجث۔ کبھی یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے اولیاء کی طرف وہی کرتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، وہاں وہی لوگ نہیں مانیں گے، تو شیطان کی طرف سے، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسواس، الذی یوسوس فی صدورہم، وسوسہ ڈال سکتا ہے شیطان، آپ کے اندر سوچ پیدا کر سکتا ہے، خیال ہمارے اندر پیدا کر سکتا ہے شیطان، یہ اختیار ہے اس کے پاس، یہ وسوسہ۔ تو بیسیکلی دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی کا علم ہے،
فرشتے کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، حضرت جبریل کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک کیسے پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک کیسے پہنچا؟ دیکھیں نا سند کیسے بنی ہے. اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی. یہ جو پہنچا ہے یہ ہے خبر کا میڈیم. یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ خبر کے میڈیم سے، خبر کے واسطے سے. تو خبر بھی علم کے منتقل ہونے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ایک ہے علم حاصل کرنے کے ذرائع، سمجھ رہے بات؟ علم ایکوائر کر لینا اور چیز ہے، اور علم کو ٹرانسفر کرنا اور چیز ہے. ہم دین کا علم پروڈیوس نہیں کر رہے، حاصل نہیں کر رہے، بلکہ ہم تک پہنچ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کیا ہے کس سے؟ فرشتے سے، حضرت جبریل سے. ٹھیک ہے، حضرت جبریل نے اللہ سے حاصل کیا، تو اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ٹھیک ہے، وہ وحی کے ذریعے سے، وحی کے واسطے سے. وہ بھی ایک طرح سے خبر بھی بن جاتی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو وحی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں. اس میں ایک صورت خبر کی ہے، بعض اوقات وہ وحی الہام کی صورت میں بھی آتی ہے. تو اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے ذریعے، اور اللہ کے رسول سے ہم تک خبر کے ذریعے. تو علم کے منتقل ہونے کے جو بڑے ذرائع ہیں آج بھی، مجھے بتائیں، اخبار میں روزانہ آپ سینکڑوں خبریں پڑھتے ہیں. آپ اخبار میں جتنی خبریں پڑھتے ہیں وہ کیا آپ کے لیے خبر ہے نا؟ تو کیا خبر ہونے کی وجہ سے آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کوئی بات بھی ٹھیک نہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ساری باتیں غلط ہیں؟ پہلی بات ہے خبر کے ذریعے سے جو چیز آپ کو ملتی ہے، آپ صبح اٹھے ہیں اور رات سونے تک کتنا علم ہے آپ مجھے بتائیں جو آپ کو خبر کے ذریعے ملتا ہے. آپ دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کو کیا دیتے ہیں؟ خبر دیتے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی آپ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے بچے جو ہے بتا رہے ہیں اسکول میں یہ ہوا وہ ہوا، وہ سب کیا ہے؟ خبر ہے. آپ کے ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو خبر ایک معتبر ذریعہ ہے، صرف دین میں نہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں خبر صرف دین میں نہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی کا دار و مدار انحصار خبر کے اوپر ہے. خبر کو اٹھا کے پھینک دیں اور اس کو نالج نہیں رہتا. انسان مجبور ہے کہ خبر کے ذریعے سے علم حاصل کرے، اور خبر کے ذریعے سے علم کے اوپر. یہ ٹیلی ویژن چینل تو اب آپ کے 15-20 سال کی مار ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں تھے یہ. اب تو کہیں گے نا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. ابھی 15-20 سال سے پہلے تو اخبار تھی. ٹھیک ہے، اب جو دکھا دیتے ہیں اس میں بھی جو دجل اور فریب آ رہا ہے، جو دکھا رہے ہیں مجھے بتائیں کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایسی ایسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، انسان مطلب حیران رہ جاتا ہے. مطلب جو لوگ اس کے ماہر ہیں فوٹو شاپ وغیرہ کے. اب مجھے کمپیوٹر سائنس کے ہمارے کولیگ پچھلے دنوں دکھا رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ سب یہ دیکھیں گے کیا جالیت لائی ہے. ٹھیک ہے، فوٹو شاپ میں کمال دکھا رہے تھے کہ 4-5 امیجز لے کے ایک نیا امیج، فیس امیج، اس کو کریٹ کر رہے ہیں، اور اس شکل والا انسان پوری دنیا میں نہیں، شکل ہی نہیں ہے دنیا میں، لیکن آپ اس کی ویڈیو پروڈیوس کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں وہ بھی سائنس نہیں ہے، اس میں سب چلتا ہے. پتہ نہیں کیا اینیمیشن ہوئی ہے، کیا اس کے اندر جو ہے وہ ویڈیو افیکٹس ڈالے ہیں، کیا گرافک ڈیزائننگ ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خبر جو ہے نا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا. آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب کیا ہے؟ آپ کے لیے تو خبر ہی ہے نا. ایکسپیریمنٹ کس نے کیا ہے؟ وہ تو سائنسسٹ نے کیا ہے لیب میں. آپ نے جا کے اس کا ایکسپیریمنٹ دیکھا ہے؟ جو کیمسٹری میں آپ پڑھ رہے ہیں، فزکس میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے تو وہ سارا سائنس کا علم کیا ہے؟ خبر ہے. آپ کے لیے تو اس لیب کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی. پاکستان میں وہ لیب بنانا اتنا عذاب ہوگا، اتنا مہنگا اکوپمنٹ ہوگا. تو کیا ہے آپ کے لیے سارا خبر ہے. وہ 2-4 سائنسدانوں نے تجربہ کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں، بس یہی بات ہے. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو مشاہدے والے لوگ ہیں اور آپ سارے خبروں والے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم تو سائنس والے ہیں، مشاہدے والے ہیں، آبزرویشن والے ہیں، ایکسپیریمنٹس والے ہیں، اور آپ سارے خبروں والے ہیں، تو یہ بات غلط ہے.
سب سائنس کا سارا نالج ہمارے لیے ایک طرح سے خبر ہے. 2-4 سائنسٹسٹ کے لیے تو وہ ایکسپیریمنٹ ہوگا جنہوں نے براہ راست وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے. باقی سارے سائنسدانوں کے لیے بھی وہ ایک خبر ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ کو سائنس کہتے ہیں. او بھائی ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ, آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لیا, آپ چاند پہ پہنچ گئے. اب یہ ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ تو چلے ہیں, چاند پہ دوبارہ جایا جا سکتا ہے, لیکن کون گیا 40 سالوں میں جا سکتا ہے؟ پہلے تو اس کو خرب پتی ہونا چاہیے ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ, تب اسے یقین ہے کہ ہاں چاند پہ جا سکتے ہیں. تو آپ کا کیا ہے؟ آپ کا ایک سائنٹیفک بلیف ہے. اور کیا ہے؟ آپ کا ایمان ہے کہ 4 لوگ گئے ہیں, بٹ ٹھیک ہے گئے, ہم ایمان لے کے آ رہے ہیں, انہوں نے خبر دی ہے کہ ہم ہو کے آ گئے. ہمیں کہتے ہیں نا معراج پہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کے لیے خبر ہے. تو ہم چاند پہ گئے ہیں تو یہ سائنس ہے. یہ بھائی کہاں سے سائنس آ گئی؟ 4 بندے گئے نا, 4 بندے گئے ہیں نہیں گئے. یہ بھی اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ہے کہ وہ گئے کہ نہیں گئے. کوئی مطلب ہم نہیں کہہ رہے, مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جامعہ شفیع کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ رشین پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں, پوٹن کہہ رہے ہیں ان کو. اور ریسنٹلی اس نے غالباً 2015 یا 16 میں کہا تھا, اور یہ چیز ٹیلی گراف میں دی انڈیپینڈنٹ میں پبلش ہوئی. پوٹن نے کہا ان کو کہ وہ ناسا والوں کو کہ وہ ہمیں ویڈیوز دکھا رہے کہ تم چاند پہ گیا ہو. انہوں نے کہا اوریجنل ویڈیو ضائع ہو گئی. اوریجنل ویڈیو ضائع ہو چکی ہے. چاند پہ جانے والی ویڈیو, لوگ اپنے گھر کی شادی کی ویڈیو بناتے ہیں, وہ ضائع نہیں ہونے دیتے, 80 سال تک اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ وہ انسانی کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ, انسان ایک مرتبہ گیا چاند, اس کی ویڈیو آپ نے ضائع کر دی. تو چلیں ہم اس طرف اب نہیں جاتے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے منتقل ہونے کا ذریعہ خبر ہے, بھلے سائنس ہو, بھلے فلسفہ ہو, بھلے جو ہے نا وہ دین ہو, دنیاوی علوم ہو, میٹیریل سائنسز ہو, یا آپ کی دینی علوم ہو, سوشل سائنسز یا ہیومینٹی, سب میں جو ہے وہ منتقل ہونے کے ذریعہ خبر ہے. یہ نہیں کہ صرف ہسٹری خبر کے ذریعے منتقل ہو رہی ہے, سب کچھ ہی خبر کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے. مشاہدہ آپ کچھ بھی نہیں رہے, نہ کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مشاہدے کے لیے ایکسپیریمنٹ کر سکیں. پہلی بات یہ کہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی اس ایکسپیریمنٹ کو سمجھنے, تو اصطلاحات کی وجہ سے سمجھنے کی بڑی بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ہم نے یہ بات کی کہ جو دین کا علم ہے وہ ایک تو بات ہم نے طے کر لی کہ دین کا علم ہم تک پہنچے خبر کے ذریعے. تو اب ہم نے خبر کو اس کا انالیسس کرنا ہے نا, اس کو ایگزامائن کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایگزامینیشن کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہم نے کہا تھا کہ دین جو ہے اس کے بنیادی سورسز کیا ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, بھائی آج مجھے دین چاہیے, دین مجھے کہاں ملے گا؟ گوگل سے ملے گا, کہاں سے ملے گا؟ مان لے کہ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلا جاؤں, کس کے پاس چلا جاؤں, ٹھیک ہے, تو یا ٹیلی ویژن چینل کے کسی اینکر کو پکڑ لوں. تو یہ وہ دین چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کے گئے ہیں, اس کا سورس کیا ہے, وہ آج کہاں پڑا ہوا ہے. تو ہم نے کہا تھا 2 چیزیں, کتاب اللہ اور سنت رسول. تو کتاب اللہ کیا ہے, کہاں پر ہے؟ اللہ کی کتاب کہاں پر ہے؟ قرآن میں, ما بین دفتین, قرآن مجید, مصحف, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف, جو پبلش ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں, نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مصحف میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں ما بین دفتین, 2 گتوں کے درمیان جو سب کچھ ہے وہ سب قرآن نہیں ہے. اس کے اندر اسماء الحسنی بھی لکھی ہوئی ہیں, لکھی ہوئی کہ نہیں لکھی ہوئی؟ وہ قرآن تو نہیں ہے نا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, وہ قرآن تو نہیں ہے. اس میں شروع میں عرض ناشر بھی لکھا ہوا ہے. ناشر جو لکھتا ہے, وہ غلطی آپ آئیں تو آپ برائے مہربانی ہمیں مطلع فرما دیں, ٹھیک ہے. اس میں آخر میں پروف ریڈر کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو حرف بحرف چیک کیا ہے اور اس کو ہم نے صحیح پایا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب ظاہر بات ہے, یہ تو نازل نہیں ہوا. تو ما بین دفتین جسے ہم مصحف کہتے ہیں, 2 گتوں کے درمیان, اس میں بھی سب قرآن نہیں ہے, بلکہ کچھ چیزیں اس میں اضافی ہو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کے اتنے رکوع ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے یہ پہلا پارہ, یہ دوسرا پارہ. یہ سب تقسیمیں بعد میں ہوئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں تھی, حجاج کے زمانے میں ہے. قرآن مجید کو 13 پاروں میں تقسیم کیا گیا. یہ رکوعوں کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں آئی ہے. اسی طرح مصحف کے سائڈ پہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو بعد میں علماء نے لکھی ہوتی. تو ما بین دفتین جو ہے اس کے اندر قرآن ہے, سب کچھ جو 2 گتوں کے درمیان وہ سب قرآن نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں اضافی طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی بیان ہوئی. یہ بات کلیئر ہے. اسی طرح سے حدیث جو ہے نا, جسے آپ کہتے ہیں حدیث کی کتابیں, سیاہ ستہ, جو کچھ ان میں ہے وہ سب سنت رسول نہیں ہے, سب سنت رسول نہیں ہے. اہم نقطہ
وہ خود جو ہے حدیث کی کتابوں میں سب سنت رسول کی حدیث کی کتابوں میں علماء کے اقوال بھی ہیں. بخاری اٹھا کے آپ دیکھیں امام بخاری کیا کہتے ہیں. امام نقی کا یہ قول ہے, امام نقی نے یہ بات کہی ہے. محمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں. وہ ائمہ جو ہے وہ اپنے اقوال بھی نقل کر دیتے ہیں, اپنی رائے کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے امام بخاری کیا کرتے ہیں, جب کچھ حدیث بیان کرتے ہیں تو شروع میں ایک باب باندھتے ہیں. تو وہ باب کا جو نام انہوں نے رکھا ہے وہ کیا ہے, وہ حدیث تو نہیں ہے. اسی طرح سے ہر حدیث کے شروع میں ایک چین آف نریٹرز ہے, سند جسے کہتے ہیں. بہت سارے راویوں کے نام ہیں 4 5 6 7 8. یہ تو قول رسول نہیں ہے, نہ یہ کوئی فعل رسول ہے, نہ یہ تقریر رسول ہے. تو حدیث کی کتابوں میں جو کچھ نقل ہو گیا تو وہ سب حدیث نہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر سنت ہے, ٹھیک ہے. حدیث کی کتابوں میں سنت ہے, جیسے ہم نے کہا مابین دو فتحین کے اندر قرآن ہے. قرآن اس سے باہر نہیں ہے, ان دو گتوں کے درمیان باہر قرآن نہیں ہے, لیکن دو گتوں کے درمیان کچھ اور بھی چیزیں آتی ہیں اضافی طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, لرننگ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے. اسی طرح احادیث کی کتابوں میں سنت رسول کے علاوہ بھی کچھ نقل ہو گیا. صحابہ کے اقوال آ گئے, احمدین کے اقوال آ گئے, راویوں کے اقوال آ گئے. راوی بعض اوقات اپنی رائے درمیان میں بیان کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے مشکل الفاظ کی شرح بیان کر دیتے ہیں راوی, اس کو ادراج کہتے ہیں, ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ اہم بات ہے, ٹھیک ہے. یہ نکتہ آگے ہمیں کام آئے گا, خاص طور پہ منکرین حدیث کی, کہ وہ حدیث کی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک جو صحاب حدیث کو نہیں مانتے تھے, ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. اب بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے, ایک تابعی یہ کہتے ہیں, ایک تابعی کون ہے, صحابی کے شخص, وہ کہتے ہیں میں نے یمن میں یہ دیکھا کہ وہ مطلب ایک بندر نے جو ہے وہ بدکاری کی. ان کے اندر بھی مطلب کوئی کانسیپٹ ہوگا نا, پیرنگ کا کانسیپٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو ایک بندر نے بدکاری کی, تو اس بدکاری کی وجہ سے دوسرے بندوں نے اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا, یعنی رجم کر دیا. وہ ہے کہ وہ یہ کانسیپٹ دینا چاہ رہے تھے کہ بندروں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے رجم کر دینے کا, یعنی وہ بھی اڈلٹری کو جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے. اب یہ بات حدیث رسولی ہے, کیا آپ اس کو حدیث بنا کے کریٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں. ایک تابعی کا قول ہے, ایک تابعی کا قول ہے, ٹھیک ہے. آپ نہیں مانتے, نہ مانے. ان کا ایک مشاہدہ ہے نا, ان کی ایک آبزرویشن, انہوں نے ایک واقعہ دیکھا, انہوں نے بیان کر دیا, اتنی سی بات. تو یہ عام بات ہے. بعض اوقات وہ جس کے اوپر نقد کر رہے ہوتے ہیں نا, جس چیز کے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اللاجیکل ہے, بندروں میں بھی اڈلٹری کا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں, آپ کی حدیثوں میں کیسی بات. او بھائی, حدیث کی کتاب میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ نقل ہونے کے اعتبار سے یا ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے, ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم. ایک تو ہم نے کہا تھا متواتر ہے, اور ایک کیا ہے آحاد. آحاد کس کی جمع ہے, واحد کی. متواتر کسے کہتے ہیں, ہم نے کہا تھا متواتر میں دو کانسیپٹ, متواتر میں دو کانسیپٹ ہے. ایک وہ ہے جو کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کوانٹٹی کا کیا ترجمہ کریں گے, تعداد کو, کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ اتنا راوی ہو, اتنے راوی ہوں, اتنے لوگ بیان کرنے والے ہوں, تو وہ متواتر ہوتا ہے. کچھ نے کہا وہ تعداد 4 ہے, کچھ نے کہا 5 ہے, کچھ نے کہا 7 ہے, کچھ نے 10, کچھ نے 11, کچھ نے 12, ٹھیک ہے. کچھ نے 17, کچھ نے کہا 30, کچھ نے کہا 40, کسی نے کہا 70, کسی نے کہا 313, کسی نے کہا 1400 اینڈ سو آن, ٹھیک ہے. کوئی اتفاق نہیں. ہم نے کہا تھا یہ متواتر کا کانسیپٹ, یہ اس طرح سے آپ کبھی حل نہیں کر سکتے. کس کی بات مانیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس جو دلیل ہے وہ دلیل اس قابل ہے ہی نہیں, کیا آپ اس کی دلیل کے اوپر کوئی اعتماد کریں. یہ کوئی بات ہے کہ 11 اس لیے ہے کہ جی احد عشرہ کا کبا, یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے دیکھے, اور 10 اس لیے ہے کہ تلک عشرۃ کاملہ. ہاں, ایک چیز ہے کوالٹی,
کہ خبر کی کوالٹی کی بات ہو رہی. ایک خبر کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ اس سے آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے. معیار کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو یقین حاصل ہو اس خبر سے، سرٹینٹی حاصل ہو، تو وہ متواتر ہے، بھلے وہ ایک آدمی کی ہو. ہم نے مثال دی تھی امام مالک عن نافع عن عبد اللہ. ایک اور مثال ہے، جیسے امام احمد بن حنبل، صاحب کتاب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. امام احمد بن حنبل، ان کے استاد کون ہے؟ امام شافعی. امام شافعی کے استاد کون ہے؟ امام مالک ہے. امام مالک کے استاد امام نافع ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے. دوسری چیز ہم نے کہی تھی خبر واحد. اچھا، خبر واحد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نقل کرنے والا ہے. یہ غلط فہمی ہے. ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ خبر واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ایک آدمی نقل کرے. ویسے خبر واحد کا لنگوسٹیکلی لٹرل میننگ یہی ہے، جسے کہتے ہیں لغوی معنی یہی ہے لغت کے اندر. خبر واحد، واحد کی خبر، ایک آدمی کی خبر. لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جسے ہم کہتے ہیں لٹریری میننگ جو اس کا ہے، وہ ٹیکنیکل میننگ کیا ہے کہ کبھی تین کی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں، کبھی دو کی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں، کبھی ایک کی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں. تین اگر خبر دیں تو اس کو مشہور کہتے ہیں، دو اگر خبر دیں تو اس کو عزیز کہتے ہیں، اور ایک اگر خبر دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی تین صحابہ ایک خبر کو بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ مشہور. دو صحابہ بیان کر رہے ہیں تو عزیز. ایک ہی صحابی اس خبر کو بیان کر رہے ہیں غریب، تو غریب. غریب اجنبی، اجنبی کے معنی، ہمارے اردو والے غریب کے معنی میں. ایک اور مشہور کی اصطلاح ہے غریب، یہ تو محدثین کے یہاں ہے. ایک اور اصطلاح میں مشہور اس کو کہتے ہیں کہ جو مشہور ہو گئی ہو. اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے، یعنی مشہور ہو گئی، لوگوں کے یہاں عام ہو گئی، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ ضعیف ہے، چاہے وہ موضوع ہے. جیسے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین نہیں جانا پڑے، وہ تو لوگوں لے. یہ اب حدیث کے فیبریکیٹڈ ہم کھڑا کیا نا، اس کی کوئی سند نہیں. اسی طرح یہ روایت کہ نماز مومن کی معراج ہے، اب آپ کی ٹیکسٹ بکس کے اندر لکھی ہوتی ہے نماز مومن کی معراج ہے، بہت معروف حدیث ہے لیکن حدیث ہے ہی نہیں. یہ حضرت مجدد الفسانی کا قول ہے. نماز دین کا ستون ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو کہ صحابہ کے اقوال تھے یا ائمہ دین کے اقوال تھے، لیکن وہ حدیث کے طور پہ کیا ہوگا؟ معروف. حب الحطب، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزء. بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب نماز مومن کی معراج، بات تو ٹھیک ہے، آپ جب اللہ اکبر کہہ کے اللہ سے ملاقات ہی کرتے ہیں نا نماز کے اندر، اللہ سے بات تو ٹھیک ہے. ضعیف حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بات غلط ہے. اقوال ضعیف بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو وہ جو کوٹیشنز ہوتی ہیں ظاہری بات ہے وہ ان میں حکمت بھی ہوتی ہے، ان میں دانش بھی ہوتی ہے، ان میں وزڈم بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہی ہے کہ نہیں کہی؟ الصلاۃ معراج المومن، وہ مجدد الفسانی کا ہوگا. تو بات ٹھیک ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشہور بعض اوقات اس حدیث کو بھی کہہ دیتے ہیں جو مشہور ہو گئی ہو، لیکن ٹیکنیکلی کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس کو تین لوگ بیان کر رہے ہیں، اور عزیز جس کو دو، اور غریب جس کو ایک بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اختلاف یہ ہے، یہ تو ہم نے کہا کہ متواتر وہ خبر ہوتی ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے. یعنی آپ کو خبر دی گئی نا، تو اب آپ کو شک نہیں ہوتا، ڈاؤٹ نہیں ہوتا، آپ فوراً یقین کر لیتے ہیں یہ خبر سچ ہے. خبر میں کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ دو پہلو ہوتے ہیں. خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں اس کو کہ جس میں دو پہلو، سچ کا اور ٹھیک ہے. اگر ایک پہلو غالب ہو جائے خبر میں، اگر ایک پہلو، یعنی خبر یا تو سچی ہوگی نا یا جھوٹی ہوگی.
خبر میں اگر ایک پہلو غالب ہو جائے اس کو کہتے ہیں ظن غالب. اگر خبر میں ایک پہلو متعین ہو جائے اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں علم. علم بھی کہتے ہیں. 100% ایک پہلو متعین ہو گیا، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو کیا آ گیا؟ یقین آ گیا. اچھا ظن غالب 80%، 90%، 85%، تھوڑا بہت شک ہے، تھوڑا بہت ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ظن یا ظن غالب. ظن غالب بھی کہتے ہیں اور ظن بھی کہتے ہیں. اس کو خبر سے بعض اوقات یقین حاصل ہوتا ہے، بعض اوقات یہ خبر سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یقینی علم، سرٹن نالج. کب یقینی علم حاصل ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیں. نہیں، جب خبر کیا ہو نہیں لوگوں کی تعداد میں نہیں جانا. میں نے کل آپ کو مثالیں دی تھی. ایک آدمی کی خبر سے بعض اوقات آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، آپ شک میں نہیں پڑتے. نبی ایک ہی ہوتا ہے، رسول ایک ہی ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے جو خبر آپ کو دی جاتی ہے ظن غالب ہوتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں یار اس میں شک ہے، پاسبلٹی ہے کہ غلط بھی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس خبر میں دونوں پہلو برابر ہو جاتے ہیں، 50-50% ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شک. یعنی 50% ادھر ہے، آپ 50% ادھر ہے، اس کو کہتے ہیں شک. شک میں کوئی علم حاصل ہوگا مجھے بتائیں؟ نہیں. جو پہلو مرجوح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہم. جو مرجوح پہلو ہوتا ہے، راجی پہلو کیا کہتے ہیں؟ کہلاتا ہے. تو بیسیکلی متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے. اب خبر واحد کے بارے میں یہ پیدا ہوئی کہ خبر واحد سے یہ والا علم حاصل ہوتا ہے. اچھا اس کو تو علم ہی نہیں نہ کہنا، یہ کون سا علم ہے، یہ وہم کون سا علم ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تو ہم بعد میں بتا رہے ہیں. صحیح. تہمت بھی تو ہوتی ہے، تہمت. جی تہمت نہیں، تو تہمت تو جو ہے نا خبر، ایک خبر کی تو قسم ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم تو آپ کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جب آپ تک پہنچتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے اوپر تہمت لگائی ہے تو آپ کو یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، یا آپ کو ظن غالب کی، یا آپ کو شک ہوتا ہے، یا آپ وہم میں پڑے ہوتے ہیں. وہم کہتے ہیں مرجوح پہلو. مرجوح کہتے ہیں کہ بہت ہلکا سا پہلو، 10-20% آپ کا ذہن جا رہا ہے، زیادہ نہیں جا رہا. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 50% پہ شک ہے نا، تو اس سے کم اگر لیول ہے آپ کا کیفیت کا تو وہ وہم میں آ جائے گا. تو ظن حاصل ہوتا ہے یا یقین حاصل ہوتا ہے خبر واحد سے؟ یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی، ایک ڈسکشن پیدا ہوئی ہمارے. اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ خبر واحد سے جو ہے وہ ظن حاصل ہوتا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے یقین حاصل ہوتا ہے. ایک رائے ان کے درمیان میں ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ رائے معتدل رائے ہے. وہ رائے یہ ہے کہ تحقیق سے پہلے ظن حاصل ہوتا ہے اور تحقیق کے بعد یقین حاصل ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کی خبر آپ تک پہنچی یا دو کی یا تین، ابھی آپ نے تحقیق نہیں کی تو اس وقت تک ایک ظن غالب ہے، کیفیت جو ہے وہ 70-80-90% تک اس کے درمیان میں رہی. پھر آپ اس کی تحقیق کر لیتے، تو اس کے بعد آپ کی کیفیت کہاں چلی جاتی ہے؟ یقین.
کسی نے آپ کو 29واں روزہ تھا کسی نے آپ کو کہا کہ جی چاند نکل آیا اب ایک وہ تو جاتا ہے دوسرے نے بھی آ کے کہا چاند نکل آیا تیسرے نے بھی آ کے کہا چاند نکل آیا کیفیت کیا ہے بڑھتی رہتی ہے نا 3 تک تو خبریں واحد ہی رہی لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں سوشل میڈیا کھولتے ہیں مطلب جو تحقیق کے ذرائع ہیں آج کل آپ چینل لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یقین کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے چاند آپ نے نہیں دیکھا ہوتا وہ ٹیلی ویژن چینل والی بھی آپ کو خبر ہی دے رہی ہے سمجھ رہے ہیں نا بات یہ نہ کہیے گا کہ وہ مشاہدہ ہمارا ہو گیا مشاہدہ کہاں سے ہو گیا وہ تو ان بیچاروں کو مطلب وہ ڈھونڈ کے نہیں ملتا وہ پشاور والی چاند بی بی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چاند نظر آ جائے تو وہی خبریں ہمارے تک پہنچ جاتی ہیں تو تحقیق سے پہلے ظن حاصل ہوتا ہے تحقیق کے بعد آپ یقین کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تحقیق کے بعد بھی وہ خبر ہی رہتی ہے مشاہدہ نہیں پڑتا تو یہ بات اہم ہے یہ بات ہم نے کیوں کی یہ بات ہم نے اس لیے کی کہ یہ جو تقسیم ہے نا اس تقسیم کے ذریعے بھی بڑی مسکنسیپشن پیدا ہوئی ہم نے کہا تھا کہ ہم اصول حدیث کو اس طرح سے اسٹڈی کریں تاکہ حدیث کے حوالے سے جو مسکنسیپشن ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں کل بھی ہم نے 3 ایڈریس کی تھی ایک ہم نے درایت کے حوالے سے جو ایک مسکنسیپشن ہے حدیث کو پرکھنے کا درایتی معیار ایک مسکنسیپشن ہم نے ڈسکس کی تھی کہ سنت اور حدیث میں فرق کے حوالے سے ایک مسکنسیپشن پیدا کی ٹھیک ہے اور ایک اور مسکنسیپشن کیا تھی خبر متواتر کے حوالے سے کہ متواتر کسی کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ متواتر جو ہے اس سے جو متواتر حدیث سے جو ہمیں دین ملی وہ تو یقینی دین ہے وہ کون سا ہے یقینی دین اور جو ہمیں خبر واحد سے ملے وہ کون سا دین ہے ظنی دین یعنی دین کو کیا کر دیا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ایک دین ہے یقینی اور ایک ہے ظنی تو یہ بات درست نہیں وہ یقینی دین ہے اور جو خبر واحد سے ملے وہ ظنی دین ہے اب آپ دیکھیں ایکچوئل میں صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ جسے متواتر کہتے ہیں متواتر کی 2 قسمیں کی ایک متواتر وہ ہے جسے کہتے ہیں لفظی اور ایک متواتر وہ ہے جو کہ معنوی ہے اصل متواتر یہی ہے یعنی جس کے لفظوں میں تواتر ہو ایک حدیث جو ہے 70 صحابہ نے روایت کی کون سی حدیث من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار اللہ کے وسلم نے کہا جو مجھ پہ جھوٹ بولے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا یعنی جو جھوٹی حدیث بیان کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم جو موضوع حدیث بیان کرے گا فیبریکیٹڈ حدیث لوگوں کو سنائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم یہ اللہ کے وسلم نے کہا یہ کتنے صحابہ نے بیان 70 صحابہ انہی الفاظ کے ساتھ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن الفاظ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں متواتر لفظی ایک ہوتا ہے متواتر معنوی اس میں لفظ نہیں ہوتے مثلا 100 کے قریب حدیث ہیں جن میں دعا کا ذکر کہیں بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے دعا کی تشہد میں یہ دعا مانگی کہیں بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے صلاۃ الاستسقاء میں یہ دعا مانگی کہیں بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی مختلف کیفیات میں مختلف حالات میں مختلف اوقات میں اللہ کے وسلم نے کیا کیا دعا مانگی تو انہوں نے کہا دعا جو ہے نا یہ 100 حدیثوں سے ثابت ہو گئی یعنی 100 حدیثوں میں اس کا ذکر آ گیا اس کو کہتے ہیں متواتر معنوی یعنی واقعہ بالکل ہو رہا ہے وہ 100 واقعات ہیں لیکن ان 100 واقعات میں ایک چیز کامن ہے وہ کیا وہ دعا یہ اصل میں متواتر نہیں اصل متواتر یہ ایک ہی چیز جو ہے نا اس کو لوگ روایت کر رہے ہیں یہ ایک ہی حدیث ہے یہ کتنی ہے اچھا متواتر ماننی بھی زیادہ نہیں ہے یہ میکسیمم جو لوگوں نے اس کو بیان کیا وہ 100 کے قریب متواتر لفظی کیا ہے ایک حدیث ہے
تو جب آپ نے کہا کہ جی اخبار احاد سے ضمنی علم حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیث سے ضمنی علم حاصل ہوتا ہے. ایک بس نکال لیں، باقی ساری حدیث بیسیکلی اس تفریق کے ذریعے سے، اس فرق کے ذریعے، اس کیٹاگرائزیشن کے ذریعے سے حدیث کے مقام کو گرایا گیا. دیکھیں میں ایک ایکویشن لکھتا ہوں. ایکویشن یہ ہے کہ قبر واحد از اکول ٹو حدیث. قبر واحد کیا ہے؟ حدیث. حدیث کا پورا ذخیرہ آپ کا خبر واحد ہے. میں نے آپ کو کہا کہ صرف ایک حدیث ہے جو متواتر ہے صحیح معنوں میں، جسے آپ متواتر کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، باقی ساری حدیثیں خبر واحد ہیں. تو خبر واحد از اکول ٹو حدیث. تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد سے ضمنی علم حاصل ہو رہا ہے تو پھر آپ بیسیکلی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ حدیث سے ضمنی علم حاصل ہوتا ہے. قرآن کا علم کیا ہے؟ قطعی ہے، سرٹن ہے. ضمنی کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قطعی، یقینی. اور زن گمان سے بھی ہے نا. حدیث کا علم تو گمان کے درجے کا ہے، قرآن کا علم قطعی ہے، یقینی. یہ فرق کر دیا نا. اب آپ نے دین میں فرق کر دیا. قرآن کا دین یقینی دین، اس کا تو ہم انکار نہیں کریں گے. حدیث کا اس میں جان ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. یہ غلط ہے، یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے. اس سے حدیث کا مقام جو ہے وہ گرایا. تو ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے بات یہ کی ہے کہ وہ اصل میں یہ تقسیم کیوں کرتے ہیں. وہ تقسیم اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے حدیث کے بارے. وہ کہتے ہیں دیکھیں حدیث سے بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے، حدیث سے بھی یقینی علم. ہم تو مانتے ہیں، بس متواتر ہونا چاہیے. اچھا متواتر کتنی حدیث ہیں؟ جو مولانا میاں اصلاحی صاحب خود لکھ گئے ہیں. ایک ہی حدیث متواتر خود لکھ گئے ہیں. بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں ایک متواتر حدیث ہے، پھر یہ تقسیم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حدیث کے لیے آپ نے اصطلاح گاڑ لی. اچھا یہ اصطلاح بھی محدثین کی نہیں، متواتر کی اصطلاح محدثین کی نہیں ہے. یہ بیسیکلی یونانیوں کی اصطلاح تھی، گریک فلسفی سے آئی ہے. ہمارے یہاں اصول فقہ میں، اصول فقہ سے یہ آئی ہے اصول حدیث میں. اور اصول حدیث کی ایک ہم نے کل ایک سورس کا ذکر کیا تھا، مقدمہ ابن صلاح کا. ہم نے کہا تھا یہ بیسک سورس ہے، یہ درسی کتاب ٹیکسٹ بک مقدمہ ابن صلاح. تو امام ابن صلاح کہتے ہیں کہ اصول حدیث سے یہ اصطلاح خطیب بغدادی لے کے آئے. خطیب بغدادی سے پہلے ہم محدثین میں کوئی بھی واقف نہیں تھا متواتر کی اصطلاح سے. اس لیے متقدمین جو محدثین ہیں ان کو نہیں پتہ متواتر کیا بلاؤ. نہ بخاری کو، نہ مسلم کو، نہ ترمذی کو، نہ نسائی کو، کسی کو بھی نہیں پتہ. نہ امام احمد کو، نہ امام مالک کو، نہ امام شافعی کو، نہ امام ابو حنیفہ کو. خطیب بغدادی جو ہے وہ 5ویں صدی ہجری کی. 5ویں صدی ہجری کافی سال ہو گیا نا. 400 سال کا تو وقفہ پڑ گیا نا. 400 سال بعد، 450 سال بعد ایک اصطلاح آپ کے ایک فن کے اندر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں. جب بھی آپ کوئی نیا علم ایجاد کرتے ہیں نا تو اصطلاحات بناتے ہیں، بنائیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. متواتر کی اصطلاح میں بھی کوئی جھگڑا نہیں، 10 اور بنا لیں. لیکن اگر اس سے آپ کانسیپٹ بگاڑ دیں دین کا تو پھر ہمیں حرج پیدا ہوگا. پھر ہم کہیں گے کہ نہیں اب سیدھے ہو جاؤ بھائی، اب ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اس کا روٹ کیا ہے، کہاں سے لے کے آئے اصطلاح. یہ تو محدثین کی ہے ہی نہیں. ائمہ متقدمین میں سے بڑے فقہاء سے لے آؤ، ٹھیک ہے، ائمہ سے لے آؤ، محدثین سے لے آؤ، کسی کے پاس نہیں ہے. کہاں سے آ گئی؟ فلسفے اور منطق سے آئی ہے، یونانی منطق سے آئی ہے. اصول فقہ میں اصول فقہ سے آئی ہے. اصول حدیث کے اندر 5ویں صدی، پھر اس کے بعد سے چل سو چل ہے. تو صرف بطور اصطلاح اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس لیے ہم نے اس کا وہ معنی بیان کیا کہ جس سے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے. ہم نے کہا متواتر خبر واحد بھی ہو سکتی ہے. متواتر کیا ہو سکتی ہے؟ فرق کیا ہوا متواتر اور خبر واحد؟ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں بغیر تحقیق کے آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. آپ کو تحقیق کرو، مجھے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں.
حضرت ابوبکر کو جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ معراج سے وہ راتوں رات ایک رات میں 7 آسمانوں پہ فلاں فلاں جگہ سے ہو کے آ گئے ہیں، وہ اگلوں نے تو کہا نا کہ ابوبکر پریشان ہو جائیں گے، اور وہ بیت القدس سے بھی ہو کے آ گئے ہیں، کیوں تو واقعہ کا ایک لمحے کے لیے بھی جسے کہتے ہیں کہ کوئی شک پڑا ہو یا جا کے میں پوچھ لیتا ہوں یا اللہ کیسے کہتے ہیں واقعہ کوئی خواب تو نہیں تھا، یہ ہے سنتے ہی یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں متواتر، اور تحقیق کے بعد یقین حاصل ہو تو اس کو کہتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ تو یہ بات اب کلیئر ہو گئی کہ متواتر اور احاد کی جو تقسیم ہے اگر تو صرف اصطلاحات بنانے کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کی دلیل سے آپ دین کو تقسیم کر دیں کہ دین 2 طرح کا ہے، ایک یقینی ہے جو قرآن میں ہے اس کو تو تم فالو کرو، اور جو حدیث کا ہے وہ ظنی ہے، وہ مانو نہ مانو بٹ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بہت بڑی مسکنسیپشن۔ سر احادیث کی کتابوں میں بھی اس طرح سے تقسیم کے حوالے سے کچھ حوالے دیے ہوئے ہیں، کچھ لکھا ہوا ہے یا اس میں جنرلی لکھی ہوئی؟ حدیث کی کتابوں میں جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ امام مسلم نے مقدمہ میں اپنے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، ہر حدیث کے حساب سے کہیں لکھا ہوا ہے انہوں نے یا نہیں؟ ہر حدیث کے حساب سے نہیں، اس طرح سے نہیں لکھا ہوا، یہ خبر متبادل ہے، یہ مشہور ہے، یہ اس طرح سے کچھ حدیث کی کتابوں میں کچھ اہتمام کیا گیا ہے، جیسے سنن ترمذی میں امام ترمذی جب حدیث بیان کرتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں یہ حسن ہے، غریب ہے، یہ حسن ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی یہ جو ہے کہ نواز عمر دوبارہ آ جائیے حدیث کی بکس نہیں ہوگی تو نہیں ہے، تلاش کر کے دیکھیں آپ، سننے میں تو ملتی ہے تو مجھے بھی بتائیں، سننے میں متواتر لگ رہی ہے، سننے میں متواتر لگ رہی ہے، یہ والی ہے سر نواز جی جی ہاں نہیں اصول حدیث کی کتابوں کا میں رد کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ایک کیٹیگرائزیشن تھی حدیث کی کہ ہم تک حدیث کیسے پہنچے، خبر ہم تک کیسے منتقل ہوئی، لیکن آپ نے کہا تھا اصول میں سب سے پہلے جو ہے وہ اصول تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے اصول حدیث ہے، اسی طرح سے نا پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، لیکن ہم نے پہلے اصول حدیث کو کیوں لیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا نا اصول کی روپ 4 ہے، پہلے اصول تفسیر ہے پھر اصول حدیث ہے، تو ہم نے اصول تفسیر پڑھنے سے پہلے اصول حدیث کیوں پکڑ لی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بات ہم نے کی تھی کہ اصول تفسیر کی انٹرپریٹیشن کے اصول، قرآن مجید کی شرح، اس کی ایکسپلینیشن، کیسے آپ اس کو کھولیں گے، کیسے آپ اس کو بیان کریں گے، اصول حدیث کیا ہے کہ دین آپ تک کیسے پہنچے، بھائی پہلے پہنچے گا تو پھر انٹرپریٹ کرو گے نا، پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ بھائی مجھے جو ملا ہے یہ ملاوٹ سے پاک ہے، یہ خالص ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے، پہلے میں اس کو حاصل کروں گا جو خالص ہے پھر اس کو انٹرپریٹ کروں گا۔ تو اصول حدیث جو ہے نا کہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہلے تو پہنچنا پہلا مسئلہ ہے نا، انٹرپریٹیشن دوسرا مسئلہ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ دوسرا مسئلہ ہے، پہلے کتاب ملے گی تو پھر سمجھوں گا نا، تو کتاب مجھ تک اتھینٹک طریقے سے پہنچے گی تو پھر میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں گا، تو اس لیے ہم نے پہلے اصول حدیث کو رکھا۔ قرآن جس طرح سے منتقل ہوتا ہے اس کو اصول قرات کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے، لیکن کسی دن ہم انشاءاللہ اس کو بھی مختصراً ڈسکس کریں۔ مقبول اور مردود،
قبول اور رد کے اعتبار سے کون سی حدیث کو آپ ایکسیپٹ کریں گے, کون سی حدیث کو آپ ریجیکٹ کر دیں گے. ایک یہ ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے کتنے لوگوں نے وہ پہنچائی ہے, 4 نے, 3 نے, 2 نے, 1 نے, کتنے لوگوں کے ذریعے سے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے. اور ایک یہ ہے کہ کون سی حدیث کو ہم قبول کریں گے اور کون سی کو ہم ریجیکٹ کریں گے. تو جو مقبول حدیث ہے اس کی کتنی قسمیں؟ 4. کتنی ہے؟ 4. صحیح, حسن, صحیح لغیری اور حسن لغیری. اب واضح ہوگی بات. ایک بات اہم ہے اس میں, وہ کیا ہے؟ مقبول اور صحیح کی نسبت. دلیل صرف صحیح حدیث نہیں, ٹھیک ہے. اس لیے یہ نعرہ ٹھیک نہیں کہ ہم اہل حدیث نہیں, اہل صحیح حدیث ہے. صحیح کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے دین ثابت ہوتا ہے. حسن سے بھی دین ثابت ہو جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا مقبول, مقبول وہ ہے کہ جس حدیث کو ہم نے قبول کر لینا ہے, جو حجت بن سکتی ہے, جو بائنڈنگ ہو سکتی ہے, جو اتھینٹک ہو سکتی ہے, جو سورس آف شریعہ بن سکتی ہے. وہ صرف صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ 2 قسمیں ہوتی ہیں, یا ایک قسم کہہ لیں, حسن کہہ لیں. صحیح حدیث جو ہے اس کی 5 شرائط. کتنی ہیں؟ تمام راوی عادل ہوں. تمام راوی کیا عادل. راوی تو سمجھ رہے ہیں نا, نیریٹر. تو عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو. عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کاذب نہ ہو, جھوٹا نہ ہو. عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر تہمت کذب, ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, جھوٹ کی تہمت نہ ہو. عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بتی نہ ہو, وہ مجہول نہ ہو. مجہول کہتے ہیں انانیمس نہ ہو, مطلب اس کا کریکٹر ہمارے سامنے ہو. عدالت کا تعلق کس سے؟ عدالت کا تعلق کریکٹر سے. کریکٹر وائز انسان کیسا ہے. ظاہر بات ہے کہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے نا, جھوٹا ہوگا تو اس کی بات کا کیا اعتبار, جھوٹے آدمی کی بات کا کیا اعتبار. دوسرا یہ ہے کہ ضابط ہو. ضبط کا تعلق میموری سے, اس کی میمورائزیشن سے, اس کے حافظے سے. اس کی میمورائزیشن کیسی ہے؟ یہ 2 قسم کا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو چل جاتا ہے. ضبط صدر جسے کہتے ہیں کہ جی سینے کا جو میمورائزیشن, یاد کرنے میں, یاد رکھنے میں اچھا ہو. جیسے کچھ لوگوں کا حافظہ یاد رکھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے. ضبط کتاب, یا پھر یہ ہے کہ لکھ لیتا ہوں, لکھ کر محفوظ کر دیتا ہوں بات, استاذ کی بات, ٹھیک. تو دونوں چل جاتے ہیں. تو ضابط ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی میمورائزیشن اچھی. اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سوئے حفظ کا شکار نہ ہو, یعنی اس کا حافظہ برا نہ ہو, ٹھیک ہے. مختلط نہ ہو, یعنی چیزیں اس پہ گڑبڑ نہ ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو ایک چیز کو دوسری کے ساتھ گڑبڑ خلط ملط نہ کر دیتا ہو, ٹھیک ہے. فاحش الغلط نہ ہو. فاحش الغلط کہتے ہیں مطلب بڑی بڑی فاحش غلطیاں نہ کرتا ہو. تو اس طرح سے. تیسری چیز کیا ہے کہ اس کی سند متصل. سند متصل ہونے سے مراد کیا ہے کہ تمام راوی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو, درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو. جو چین ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی, ڈسکنیکشن نہیں. گرا ہوا سر کس طرح سے جی, اور کس طرح سے گرا ہوا؟ مثال کے طور پہ ایک فرضی مثال بیان کر رہا ہوں جس کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی کیونکہ وہ نام آپ لوگ جانتے ہیں. جیسے امام احمد ہے, ان کے استاد ہیں امام شافعی. امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک. امام مالک کے استاد ہیں امام نافع. امام نافع کے استاد ہیں عبداللہ بن عمر. یہ ایک چین ہے. امام احمد کہتے ہیں میں نے شافعی سے بات سنی ہے یہ حدیث, امام شافعی کہتے ہیں میں نے مالک سے یہ حدیث سنی ہے, امام مالک کہتے ہیں میں نے نافع سے یہ حدیث سنی ہے.
نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث سنی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چین. اس کو کہتے ہیں سند. یہ پورا سلسلہ ہوتا ہے, چین آف نیریٹرز. یعنی امام احمد کی کتاب ہوتی ہے نا, امام احمد مصنف آثر, انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حدیث لکھنی ہے تو وہ اپنے سے پھر بیان کریں گے. مجھے خبر تھی شافعی نے, شافعی کو خبر تھی مالک نے, مالک کو بتایا تھا نافع نے, نافع نے سنا تھا عبداللہ بن عمر سے. اب درمیان میں اگر کوئی گر جائے, مثال کے طور پہ امام مالک کہیں کہ مجھے بتایا, امام احمد کہیں کہ مجھے بتایا امام مالک نے, تو یہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد نے کبھی امام مالک کی شاگردی اختیار نہیں کی, تو درمیان میں کوئی راوی کیا ہے, گر گیا. یہاں پہ کوئی راوی اور بھی آ سکتا ہے, امام شافعی کی جگہ پہ کوئی اور بھی نام لکھا جا سکتا ہے. لکھا تو جا سکتا ہے لیکن مثال گڑبڑ ہو جائے گی نا. مثال مطلب وہ امام مالک کا شاگرد نہ ہو, یہاں پہ جو امام شافعی کا نام لکھا نا, وہ امام مالک کا شاگرد نہ ہو لیکن امام احمد کا استاد ہو. ایک وقت میں دو بھی استاد ہو سکتے ہیں نا. ہم ایک سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سند جو ہے نا کیسے منقطع ہوتی ہے, سند کیسے ٹوٹتی ہے, ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے امام احمد نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا وہ تو سینکڑوں ہیں, تو امام احمد نے صرف حدیث امام شافعی سے تو نہیں لی, بہت سارے لوگوں سے لی ہے. ٹھیک ہے, کبھی وہ کہیں گے شافعی نے مجھے بیان کیا, کبھی وہ کہیں گے فلاں نے مجھے بیان کیا, لیکن مالک سے تو انہوں نے حدیث نہیں بیان کی, اس لیے کہ امام احمد اور امام مالک کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے. امام مالک کو بھی آپ سمجھائیں گے, امام احمد ڈائریکٹ نافع سے بیان. ہاں, امام احمد مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی. تو کس زمرے میں آئے گا سر پھر یہ؟ جی تو کس زمرے میں آئے گا یہ؟ مردود کے زمرے میں آئے گا؟ ہاں, یہ ریجیکٹڈ ہو جائے گی. مردود ہو جائے. صحیح حدیث کی شرط کیا ہے؟ سند متصل ہو. صحیح حدیث کی سند یہ کہ سند متصل ہونی چاہیے. سوری, صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے, شرط ہے کہ سند متصل ہو. چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ شاذ نہ ہو, یعنی اس میں شذوذ نہ ہو. شذوذ ذرا مشکل لفظ ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا, تھوڑا آسان. شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب یہ ہے, اچھا ایک اور بات, ان دونوں صفات کو ملا لیں تو اس کے لیے ایک لفظ ہے سکا. سکا راوی کبھی سنا ہے؟ سکا راوی اس کو کہتے ہیں جو کریکٹر وائز بھی ٹھیک ہے, آپ سے کے اعتبار سے بھی اچھا ہے, اس کو کہتے ہیں سکا راوی. سکا راوی جو ہے یہ سکات یا اوسط ان کی مخالفت کرے. اچھا ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا ہوں, بڑے نقطے کی بات. یہ تین شرائط اگر پوری ہو جائے کسی حدیث میں, یہ تین شرائط اگر پوری ہو جائے اس کو کہتے ہیں اسنادہ صحیح یا سندہ صحیح. اس حدیث کی کیا ہے؟ سند درست ہے, حدیث نہیں, سند. کیونکہ ان تین شرائط یا کنڈیشن کا تعلق کس سے ہے؟ سند سے. راوی عادل ہے, ہر راوی کو آپ نے دیکھ لیا, یہ بھی کریکٹر وائز ٹھیک ہے, یہ بھی کریکٹر وائز ٹھیک ہے, ان کا بھی کریکٹر اچھا ہے, ان کا بھی اور ان کا بھی اچھا, ان کا بھی حافظہ اچھا ہے. ضروری تو نہیں نا ایک آدمی بڑا نیک متقی پرہیزگار حافظہ اچھا نہ ہو, کر سکتا ہے نا, حافظہ بھی چیک کر, ان کا بھی اچھا ہے, ان کا بھی بہت اچھا ہے, ان کا بھی بہت اچھا ہے. سند بھی متصل ہے, کوئی درمیان میں گرا نہیں, سب ایک, سب کی شاگردی بھی ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اسماء و رجال کی کتابیں نکالتے ہیں, ان کی بایوگرافیز ہوتی ہیں, لاکھوں راویوں کی بایوگرافیز محفوظ کی. ٹھیک ہے, اسماء و رجال کی کتب. اسماء نیمز و رجال بڑے بڑے لوگ. اب سند ٹھیک ثابت ہو گئی. اگلی جو دو شرائط ہیں ان کا تعلق کس سے؟ متن سے. سند سے بھی ہوتا ہے لیکن متن سے. تو ہم نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ محدثین نے سند کو بھی پرکھا اور اس کے بعد
متن کو بھی ایویلویٹ کریں۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ جب محدث یہ کہتا ہے اسناد صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اب ہمارے یہاں حدیث کی تحقیق کا جتنا کام ہو رہا ہے وہ اصل میں پہلے درجے کا ہے۔ ان تین شرائط کے اوپر حدیث کو پرکھنا آسان ہوتا ہے۔ ہزاروں حدیثیں پرکھنی ہوتی ہیں نا، تو محدث کیا کر رہا ہے، یہ تین شرائط جلدی جلدی چیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں سند اس کی سند صحیح ہے۔ عام آدمی کو غلط فہمی کیا لگتی ہے، جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگ، ٹھیک، تو وہ اب کیا کرتے ہیں، وہ اس کو صحیح حدیث بیان کر کے صحیح حدیث سمجھ کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ بلکہ ہوا یہ کہ وہ میرے کو دوست مجھے لے کے وہاں چلے گا، آپ سب چلتے ہیں، چلتے چلے گئے، ہم ملاقات کی۔ میں نے ہم نے کہا کہ وہ اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے مختلف شہروں سے، 15-20 لوگ تھے، کہنے لگے کہ سب ایک ایک سوال کر رہے ہیں۔ میں نے یہ سوال کو 3 مرتبہ دہرایا، سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک کتابچہ ہے، ان کا وہ کتابچہ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر، تاریخی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی، صحیح الاسناد۔ اب یہ ٹائٹل ہے، کتابچے کا ٹائٹل ہے، اور اس کتابچے کو وہ کہتے ہیں یہ میری دی بیسٹ پروڈکٹ ہے، میرا ہائیڈروجن بم ہے، ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، ریسرچ کا ہے۔ میں نے کہا جی اس کا جو ٹائٹل ہے اس میں آپ نے ایک بات کہی، اب بندے کو کتاب کی ٹائٹل کی نہ سمجھ آئے، مجھے بتائیں پھر آپ کیا کہیں گے اس کو۔ آپ نے کتاب کا ٹائٹل یہ دیا ہے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی یا تاریخی پس منظر، 72 صحیح الاسناد۔ میں نے کہا صحیح الاسناد حدیث کسے کہتے ہیں، سمجھ نہیں آیا۔ وہ منکرین حدیث ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہ منکرین حدیث، میں تو حدیث کو ماننے والوں میں سے ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو صحیح حدیث کیوں نہیں لکھا، آپ نے اس کو صحیح الاسناد کیوں لکھا ہے؟ ایسے اس نے لکھا ٹھیک تھا، اس لیے کہ جن لوگوں کی تحقیق اس نے نقل کی ہوئی تھی حدیثوں کے آخر میں، ان سب نے اس کو لکھا ہوا تھا صحیح الاسناد۔ علامہ البانی نے، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے، شیخ غلام مصطفیٰ زئی، سب نے، ان کو تو پتہ تھا نا، ان کا فیلڈ تھا۔ تم اچھا نہ سمجھ میں آئی، میں نے کہا اچھا چلیں یوں میں سوال بدل دیتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحیح اور صحیح الاسناد حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو یہ فلاں یہ وہ سوال ہی نہیں سمجھ۔ تو آپ نے ایک پروڈکٹ جو ہے، جو آپ کی دی بیسٹ پروڈکٹ ہے، جو آپ کا ہائیڈروجن بم ہے علماء کے لیے، اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے صحیح الاسناد احادیث کے اوپر۔ صحیح الاسناد حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی ابھی تحقیق ہی مکمل نہیں ہوئی، وہ ابھی صحیح ہونا کوالیفائی نہیں کر سکی، اس کی تحقیق ہی انکمپلیٹ ہے۔ جس حدیث کی تحقیق انکمپلیٹ ہے اس کو آپ بھی بیسٹ پروڈکٹ کہہ رہے ہیں، اور بھائی پہلے تحقیق تو مکمل کرو۔ سمجھ آئی بات؟ چلے بات اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اسنادہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ محدث نے 3 شرائط کے اوپر اس حدیث کو پرکھ لیا، یعنی اس نے کہا کہ ان 3 کو میں نے دیکھ لیا، مزید جس نے کام کرنا ہے وہ آخری 2 کو دیکھ لیا۔ اگر آخری 2 بھی اس نے اس کے اوپر پرکھ لیا تو پھر وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ مقبول کیا ہے؟ اسناد صحیح نہیں، صحیح حدیث، اسناد حسن نہیں، حسن حدیث میں۔ تو حدیث شاذ نہ ہو، یعنی ثقہ راوی ثقات یا اوسط کی مخالفت نہ کرے۔ ثقہ کی جمع کیا ہے؟ ثقہ۔ شاذ جو ہے نا، شیوذ کہتے ہیں مطلب اجنبیت کو، ایک آدمی جو جماعت سے جیسے علیحدہ ہو جاتا ہے، منشد رشد النار، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ آگ میں گیا۔ تو شاذ وہ ہے جیسے بکریوں کا ریوڑ ہے نا، اس میں سے ایک بکری علیحدہ ہو گئی، اس کو شاذ کہیں گے۔ تو ثقہ راوی ثقات یا اوسط کی مخالفت کرے، یعنی ایک حدیث کو، ایک ٹیکسٹ اور متن کو ایک راوی ثقہ ہے، وہ ایک طرح سے بیان کر رہا ہے، اس کے 5-6 ساتھی اور ہیں، وہ اسی ٹیکسٹ کو اسی استاد سے جب بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ میرے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں سے ایک جو کلاس کا ایک جو مطلب جو ہونہار بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ آج حافظ زبیر صاحب نے یہ بات کی ہے، باقی 5 کہتے ہیں کہ نہیں حافظ زبیر صاحب نے یہ نہیں یہ بات کی تھی، دونوں کے الفاظ میں کیا ہے فرق ہے، 5 کہہ رہے ہیں کہ یہ کی تھی، ایک کہہ رہے ہیں یہ کی تھی، ہیں وہ بھی ثقہ، وہ 5 بھی
کیا ہے؟ سکہ ہے. تو کس کی بات مانی جائے گی؟ 5 کی بات مانی جائے گی. اس کو کہتے ہیں سکہ راوی سکات کی مخالفت کرے. یعنی ایک ہی حدیث جو ہے جب اس کے مختلف متن آ جائیں مختلف راویوں سے، ایک استاد کے کتنے شاگرد، بہت شاگرد ہوتے ہیں نا، وہ ان میں آپس میں کنٹرڈکشن آ جاتا ہے شاگردوں میں، ٹھیک، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ سکہ راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شاذ ہے سکہ راوی، سکہ راوی ہے، سند بھی متصل ہے، عادل ضابط سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کی حدیث قبول نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان کی لیں گے، اس کی نہیں لیں گے بغیر کسی کمنٹری کے. ٹھیک ہے سر، حدیث کے ٹیکسٹ میں اگلے کے ساتھ اختلاف ہے، ٹیکسٹ میں بھی ہوتا ہے، الفاظ سند میں بھی ہوتا ہے، دونوں میں، متن میں بھی ہوتا ہے، سند میں بھی ہوتا ہے. سکہ راوی اوسط کی مخالفت کرے، اوسط یعنی اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کرے. اب دیکھیں نا، امام شافعی کے ایک شاگرد ہیں امام احمد، اور امام شافعی کے ایک شاگرد امام سے ہیں. امام احمد جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اور طرح سے، ایک اور شاگرد ہیں وہ اور طرح سے بیان کرتے ہیں، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ دوسرے کی بات کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یار اس کی بات. اس کو کہتے ہیں سکہ راوی اوسط کی. یہ تبھی ممکن ہوگا نا جب آپ ایک حدیث کے جو ٹیکسٹ ہیں، 20 ٹیکسٹ ہیں، اس کو آپ کیا کریں گے؟ جمع کر کے اس کو اینالائز کریں گے، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے. اور آخری چیز کیا ہے کہ اس حدیث میں کوئی علت نہ ہو، معلول حدیث کا. علت ویسے کہتے ہیں بیماری کو، کوئی خفیہ عیب جو عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا. اس کی آگے پھر 20 قسمیں علت کی، بہت گہرائی میں جا کے اس کو غور کر کے اس کو نکالنا. تو یہ 5 چیزیں ہیں، اگر ان پہ کوئی حدیث پوری اترے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. اور ان 5 میں سے یہ جو دوسری جو شرط ہے، اس میں اگر تھوڑی سی کمی ہو جائے، یعنی اس کا ضبط، جسے کہتے ہیں ضبط جو ہے خفیف ہو، تھوڑا سا ہلکا ہو، یعنی زیادہ نہیں، تھوڑا سے اس کی میموری تھوڑی سی ہلکی ہو، تو اس حدیث کو پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ یعنی میموری تھوڑی سی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے نا میموری میں، اس کی وجہ سے تو ہم اس کی حدیث ریجیکٹ نہیں نہ کریں. بات یہ ہو کہ غلطیاں بڑی نہ کرتا ہو، باقی عادل ہے، سند متصل ہے، شاذ نہیں ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے. تو حسن میں کتنی شرائط ہوتی ہیں؟ 4. 5ویں شرط سمجھیں گے ہلکے درجے میں ہوتی ہے، عادل. سبحانک اللہم و بحمدک. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292913100271 002741 برانچ کوڈ 0727 اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.